ایک شخص کو لوگ ٹڈا کہا کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سیٹل ہو گیا۔ فیصلہ کیا اس نئے گاؤں میں نئی شناخت پیدا کروں گا۔ اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں پیر صاحب کہیں گے۔ اس کی اس بات پہ بیگم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ جواب دیا، اس گاؤں کے چودھری کی بیوی کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ، پھر دیکھتی جاؤ۔ بیگم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہار کمال مہارت سے چرایا اور لا کر ٹڈے کو دے دیا۔ دوسری جانب گاؤں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہار کی چوری کی خبر جنگل میں درختوں کی طرح پھیل گئی۔ ٹڈے نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ جا کر چودھری کی بیوی کو بتاؤ، میرا خاوند بہت بڑا بزرگ ہے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں برآمد کرتا ہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس بات پر چودھری اپنے گھرانے اور گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور پیر صاحب سے کہا، جی بتائیے ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے؟ ٹڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا۔ بتایا کہ آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا، جس نے بعد میں خوف زدہ ہو کر آپ کی چھت پر پھینک دیا، جا کر اٹھا لو وہاں سے۔ ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سارا گاؤں پیر صاحب کا مرید ہو گیا، مگر چودھری جو اندھوں میں کانا راجا تھا، اسے پیر صاحب کھٹکنے لگا۔ گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ شخص مجھے فراڈ معلوم ہوتا ہے، مگر گاؤں والے انکار کرتے رہے۔ چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا، اب بس کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا، جو بھی ہو میں اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کر ہی چھوڑوں گا۔ آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا، کل کھلے میدان تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچتا رہا ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑ گئی۔ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پھدک گیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پھدک گیا، تیسری دفعہ میں پکڑا گیا۔ چودھری مجمع میں پہنچا اور سوال کیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ ٹڈا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی شامت نظر آئی۔ 2 بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا۔ لہٰذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا، ہائے رے ٹڈے، پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا تھا، دوسری چھلانگ میں بھی بچ گیا، مگر اب تیسری دفعہ تم گرفت میں آ گئے۔ یہ سنتے ہی چودھری پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گیا، دھاڑیں مار مار کر معافیاں مانگی اور کہا، کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں کہ تم پیر و مرشد ہو۔ اور تب سے ٹڈے کا نام پیر صاحب المعروف ٹڈے والے پیر صاحب پڑ گیا۔ سنا ہے پیر صاحب اب کسی اور گاؤں کی طرف اڑان بھرنے والے ہیں۔ پھجا میراسی بیمار ہو گیا، گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بہت زیادہ فیس مانگی۔ بڑی منتیں کرنے پر بھی ڈاکٹر نے اسے رعایت نہ دی اور پورے پیسے لیے۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا تو ڈاکٹر کی زیادتی پر پھجے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ڈاکٹر کا ایک جھوٹا قصہ بنایا اور گاؤں کی چوپال میں سنانے لگ گیا۔ پھجا میراسی کہنے لگا، جب میں بیمار ہوا تھا اور ڈاکٹر بشیر سے علاج کروا رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور مر کر اوپر پہنچ گیا ہوں۔ وہاں بہت سے لوگ جو اس دن فوت ہوئے تھے پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں پر جنتیوں
اور دوستیوں کے ناموں کی لسٹ لگی ہوئی تھی۔ لوگ اپنا اپنا نام پڑھ پڑھ کر جنت اور دوزخ میں جا رہے تھے۔ میں بھی لسٹ کی طرف گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے میں نے دوزخ والی لسٹ میں اپنا نام تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے اپنا نام فجا میراثی کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں دوزخی نہیں ہوں۔ اب میں خوشی خوشی جنتیوں والی لسٹ پڑھنے لگا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرا نام وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں مجھے گاؤں کے چودھری صاحب ملے جو کافی عرصے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اوئے پھجے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا کہ میں آج ہی مر کر یہاں آیا ہوں، لیکن میرا نام نہ جنت والوں کی لسٹ میں ہے اور نہ دوزخ والی کی لسٹ میں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ چودھری جی نے کہا، اوئے پھجے، تم بھی گاؤں کے ڈاکٹر بشیر سے علاج تو نہیں کروایا؟ وہ وقت پورا ہونے سے 4 سال پہلے ہی بندہ مار دیتا ہے۔ مجھے خود 2 سال ہو گئے ہیں باہر پھرتے ہوئے، ابھی تک میرا نام لسٹ میں نہیں آیا۔ بیمار شوہر، مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بیوی حیرت سے، وہ کیوں؟ شوہر، روز مرغے کی طرح اٹھ جاتا ہوں، پھر گھوڑے کی طرح بھاگ بھاگ کر آفس جاتا ہوں، وہاں سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہوں، گھر آ کر طوطے کی طرح ہاں جی ہاں جی کرتا ہوں، بکرے کی طرح کھانے میں سبزی ملتی ہے، بلی کی طرح بچے پالتا ہوں، اور پھر رات کو بھینس کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ میرے اندر انسانوں والی کون سی بات ہے؟ ایک پٹھان نے سرکاری زمین پر غیر قانونی دیوار بنائی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ کچھ ایسا کرو کہ دیوار پرانی لگے۔ پٹھان نے دیوار پر لکھ دیا، ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔